الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں میری جان رہے، میرے مولا تجھ پہ صدقے کہ تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر یہ دعا ہے دل کی کہ دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجع شفاعتہ لکل حول من الاحوال مختہم۔ درود پاک پڑھ لیں سب حضرات۔ دروازہ بند رہے تو پولیس چلتا رہتا، دروازہ بند کر۔ میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر حق تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو یہ بتلایا کہ میرے محبوب کے ذریعے تمہارے پاس میرا کلام پہنچا ہے، اور یہ جو قرآن کریم ہے یہ تمہارے لیے نصیحت بھی ہے اور تمہاری دل کی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، قرآن کریم کا اتنا یاد کرنا جس سے آدمی نماز پڑھ سکے یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور قرآن کا حافظ بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا کیا مطلب کہ کچھ لوگ حفظ کر لیں تو یہ پوری امت کی طرف سے ادا ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہ جو فرض کفایہ ہے یہ ہمارے دینی مدارس اس کو پورا کر رہے ہیں۔
تو دوسری بات فرض عین ہر بندے کے اوپر ہے کہ کم سے کم کچھ چند صورتیں، چند آیات وہ صحیح طریقے سے یاد کر لے جس سے اس کی نماز ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ قرآن کو اللہ نے عربی میں نازل کیا، عربی کے اندر ہی اس کو پڑھنا ہے، اپنی زبانوں میں نہیں پڑھنا۔ جو اس کا عربی تلفظ ہے اسی تلفظ سے پڑھنا ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ کسی بھی قاری صاحب سے آپ چند صورتیں یاد کر لیں، اس میں کون سی عیب کی بات ہے؟ کیونکہ سین، صاد، ثا تینوں میں فرق ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ یہ فرق نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھنا، یہ فرق کرنا ضروری ہے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ ذال، ذا، ظا، صاد، اب ان لفظوں میں فرق ہے۔ تو یہ عربی الفاظ ایسے ہیں اگر لفظ بدل جائے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ اب ان میں فرق کرنا ضروری ہے، اگر فرق ہی نہیں ہے، دگڑ مگڑ سب چل رہا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اتنا قرآن پاک یاد کرنا اور صحیح طریقے سے یاد کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ مشکل تو نہیں ہے، تھوڑی سی ہمت ہے۔ اب کسی نے بچپن میں محلے کی کسی مائی سے پڑھا ہوا ہے، اور کسی نے جاہل سے پڑھا ہوا ہے، اس کو خود ہی نہیں آتا تھا، وہ اسی پہ کام چل رہا ہے۔ اس لیے میری آپ حضرات سے گزارش ہے، جہاں تک میری یہ آواز جا رہی ہے، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی، اور اسی طرح یہ براہ راست چونکہ انٹرنیٹ پر بھی بیان چل رہا ہے، جہاں تک لوگ تم سن رہے ہو، تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ چند صورتیں کم از کم ضرور ٹھیک کر لیں۔ 2 صورتیں کر لیں، 3 کر لیں، 4 صورتیں تو کم از کم آپ کو آنی چاہیے، کیونکہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں نا، تو 4 صورتیں تو آپ کو صحیح آنی چاہیے۔ کیوں جی، مشکل ہے؟ قاری صاحب کو چائے شائے پلاؤ ان کو گھر میں، ہیں وہ اچھی ان کی تواضع کرو، اور ان سے 8-10 صورتیں ٹھیک کر لو، ٹھیک ہے نا جی؟ اسی طرح مسجدوں میں بعضوں کو شوق ہوتا ہے اذان دینے کا، اقامت کہنے کا، ہاں جی، بعضوں کو نماز کا بھی شوق ہو جاتا ہے کہ مولوی صاحب کہتے چلے جائیں تو لوگ کی مینو اگے لا دیں۔ سستی شہرت، اور یہ بڑی سستی عزت ہے۔ بازار میں چودراہٹ کے لیے تو بڑا پیسہ لگانا پڑتا ہے، بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے، تو یہ بڑا سستا سا کام ہے۔ چلو جی آؤ جی، مسجد میں چودراہٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اقامت کہنا شروع کر دی، پھر وہ مسجد کا ماما بن گیا، اذان کہنا شروع کر دی، وہ مسجد کا ابا بن گیا جی۔ پھر اب جناب وہ معاملات میں دخل دے گا جی، کیوں جی حاجی صاحب اذان دیتے ہیں؟ حاجی صاحب اذان نہیں دیتے، یہ اپنی چودراہٹ کے لیے آئے ہیں۔ اب اذان بھی غلط سلط ہے، مجہول، اشہد ان محمد، ایسے جہلوں کی آوازیں نکال رہے ہیں، مجہول پڑھ رہے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسے اچھے طریقے سے پڑھنا۔ تو اذان دینے کا شوق ہے، ثواب کے لیے اذان دینی ہے تو کسی سے سیکھ لو بھائی، کیوں جی؟ ہم آپ کو منع نہیں کرتے، لیکن سیکھ تو لو کسی سے، قاری صاحب سے سیکھو، مولوی صاحب سے سیکھو، حافظ صاحب سے سیکھو کہ یار مجھے اذان دینے کا شوق ہوا ہے اور میں نے ثواب حاصل کرنا ہے، مجھے میری اذان ٹھیک کرا دو، میری اقامت ٹھیک کرا دو۔ تو اس میں کوئی عیب کی بات ہے؟ اب میں کسی بھی مسجد میں ہوتا ہوں، اذان کہتے میں کہتا ہوں بھی آپ نے اذان غلط کی ہے، جاہل ہوتے ہیں انا کا مسئلہ بنا لیں گے۔ یہی فرق ہے پڑھے لکھے کا اور جاہل کا۔ پڑھا لکھا بندہ شکریہ ادا کرے گا کہ آپ کی مہربانی، میری غلطی کی اصلاح کر دی، آپ نے صحیح بتا دیا، چلو آئندہ میں ایسا کروں گا۔ اور جو جاہل بندہ ہوگا، لے مولوی سانو ٹوکتا پھرتا ہے، میں نے تو فلاں جگہ بھی اذان دی، میں نے تو فلاں جگہ بھی اذان دی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ تو میرے محترم سامعین،